اب میں حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ان آیات بینات کا تھوڑا سا ترجمہ کرتا ہوں کہ جن میں اللہ رب العالمین نے حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ بشارت عطا فرمائی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا۔ کیونکہ یہ ماہ مبارک ہمارے آقا کے میلاد کا مہینہ ہے، تو سرکار کا میلاد بیان کرنے سے قبل مقدمے کے طور پر چند ان انبیاء کرام کا میلاد قرآن کی روح سے بیان کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی کا میلاد بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبیوں کے میلاد کو اتنی تفصیل سے بیان کرتا ہے تو امت مصطفیٰ پر لازم ہے کہ وہ اپنے نبی کے میلاد کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ بیان کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آگے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہم میلاد نامہ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں گے تو سرکار کی تمام ان یعنی کہ جب وہ خصوصیات کا تذکرہ کریں گے کہ جب آپ کا نور جب اپنی ماں کے رحم میں تشریف لایا اور کیا کیا واقعات رونما ہوئے، سرکار کا میلاد کیسے ہوا اور میلاد کے بعد کے واقعات کیا ہوئے، ان تمام کا تذکرہ ہم کریں گے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی میلاد کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے میلاد کو کس طرح اہتمام اور کس طریقے کے ساتھ فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرے پیارے محبوب محمد اپنی اس کتاب یعنی قرآن پاک میں حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کا بھی تذکرہ فرمائیے۔ اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ عبادت کی نیت سے لوگوں سے ہٹ کر جدا ہو کر مشرقی طور پر ایک مکان میں تشریف لے گئیں، یعنی یہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہ مشرقی ایک مکان میں تشریف لے گئیں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، بس انہوں نے لوگوں سے ایک پردہ رکھ لیا، پردہ بنا لیا، انہوں نے لوگوں سے اپنا تعلق منقطع کر لیا، اس لیے کہ مستور ازل پروردگار عالم اپنے وجود سے اپنے نور سے پردہ ہٹا کر مجھ کو اپنے نور سے منور فرمائے۔ لوگوں سے تعلق توڑا اور خالق سے انہوں نے اپنا تعلق جوڑ لیا، اور جب خالق سے اپنا تعلق جوڑا تو پھر کیا کرشمے ہوئے قدرت کے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں فرمایا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پس ہم نے ان کی طرف اپنا روح الامین جناب حضرت جبریل امین کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پس حضرت جبریل امین ایک کامل مرد کی شکل میں اپنے آپ کو ڈھال کر حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کے حضور حاضر ہوئے۔ اب جب حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کے حجرہ عبادت میں حضرت جبریل امین اچانک نمودار ہوتے ہیں، اچانک ظاہر ہوتے ہیں، اور ایک انسانی شکل اور انسانی روپ میں جب ظاہر ہوتے ہیں تو حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ پریشان ہو جاتی ہیں اور ڈر جاتی ہیں کہ میرے حجرہ مبارک میں یہ مرد کون ہے۔ آپ پاک باز خاتون ہیں، اللہ کی نیک صالحہ خاتون ہیں، اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہیں، پاک تینت اور باک کردار خاتون ہیں۔ جب اپنے حجرے میں ایک مرد کو پاتی ہیں تو آپ ڈر جاتی ہیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنتا تقیا، آپ حضرت جبریل امین کو مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ اے میرے کمرے میں آنے والے بندے، اے مرد، اگر تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا بھی ڈر ہے تو میں جب وہ اعوذ بالرحمن، میں اللہ کے ساتھ رحمان کے ساتھ تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، یعنی میرے نزدیک مت آنا۔ آج تک مجھے کسی بشر نے، کسی بندے نے بری نیت سے دیکھا نہیں ہے، چھوا تک نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو میرے نزدیک آئے اور میرے کردار کو داغدار کر دے۔ اس لیے میں تجھ سے یا وہ اس بات کی استدعا کرتی ہوں کہ تو میرے نزدیک مت آ، میں رحمان کے ساتھ تجھ سے یا وہ پناہ مانگتی ہوں۔ جب آپ نے یہ بات کی حضرت جبریل امین کو تو آگے سے حضرت جبریل امین کہتے ہیں، قال انما انا رسول ربک، آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کی پاک باز بندی، اے مریم پریشان نہ ہو، میں عام انسان نہیں ہوں بلکہ میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں، اور اللہ رب العالمین نے مجھ کو آپ کے پاس ایک مقصد خاص، مقصد خیر کے لیے بھیجا ہے۔ اور وہ مقصد خیر کیا ہے؟ آگے اللہ رب العالمین کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ جبریل امین نے حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کو کہا، لے آہب لاکے غلامن زکیہ،
اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو ایک پاک باز بیٹا عطا فرماؤں۔ اب بیٹے عطا کرنا تو اللہ کا کام ہے، اولاد دینا تو اللہ کا کام ہے، لیکن یہاں پر جبریل بیٹا دینے کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ کیا یہ شرک ہو رہا ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ شرک نہیں ہو رہا۔ حقیقت میں اولاد دینا اللہ ہی کا کام ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ جب خدا دیتا ہے تو وہ حقیقی طور پر دیتا ہے، اور جب کسی کو درمیان میں وسیلہ بناتا ہے وہاں پر بھی حقیقت میں دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن مجازی طور پر کسی کو یہ منصب عطا فرما دیتا ہے اللہ پاک کہ اے میرے خاص بندے، تو جا کر یہ تصرف آگے میرا پہنچا دے، اور وہ تیرا دینا بھی میرا دینا ہی شمار کیا جائے گا۔ تو جبریل امین حضرت مریم سلام اللہ تعالی کو کہتے ہیں، اے اللہ کی پاک باز بندیا، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ایک مقصد خاص کے ساتھ بھیجا ہے، اور وہ مقصد خاص یہ ہے لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں آپ کو ایک پاک باز بیٹا عطا فرماؤں۔ قالت أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ آگے سے حضرت جبریل امین کو کہتی ہیں، اے جبرائیل امین، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے، اے اللہ تعالیٰ کے فرستادہ و پیغمبر، مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، جب کہ اولاد پیدا کرنے کے لیے خاتون کے قریب مرد کا آنا ضروری ہوتا ہے، اور مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، خالی مجھے بشر نے چھوا ہی نہیں ہے، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں سرکش اور باغی نہیں ہوں، میں یعنی کہ میرا دامن داغدار نہیں ہے، میرا دامن میرے ظاہر کی طرح صاف اور پاک اور ستھرا اور اجلا ہے، جیسے میرا ظاہر پاک اور صاف ہے ایسے ہی میرا دامن اور میرا باطن بھی پاک صاف ہے، مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ جب حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ اپنے حال سے حضرت جبریل کو آگاہ کرتے ہیں تو قالا، حضرت جبریل امین فرماتے ہیں، کذالک، معاملہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اولاد پیدا کرنے کے لیے کسی بشر کا چھونا ضروری ہے، لیکن قالا ربک ہوا علیہ ہین، آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، یعنی کہ آپ کے وجود سے بنا باپ کے اولاد کا پیدا کرنا یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اگر ہم بنا ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کر سکتے ہیں، بنا ماں کے حضرت حوا کو پیدا کر سکتے ہیں، تو بنا باپ کے ہم عیسیٰ کو پیدا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے یہ ناممکن نہیں ہے، ہم علی کل شیء قدیر ہیں، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کرنا بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم آپ کے وجود سے بنا باپ کے یہ بیٹا پیدا کرنا اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے اس کو اپنی نشانی بنائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ خدا کی قدرت کیا ہے، تاکہ لوگ جان جائیں کہ وہ خدا جو حقیقت میں خدا ہے وہ کس طاقت کا مالک ہے، جب وہ چاہے تو بنا باپ کے ایک کنواری 12 یا 13 سال کی بچی سے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ فرمایا ہم لوگوں کے لیے یہ نشانی بنانا چاہتے ہیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہم اپنی جناب سے اس نشانی کو آپ کے لیے رحمت بنانا چاہتے ہیں۔ جب وہ نومولود بیٹا پیدا ہوگا، جب وہ چاند کو شرما دینے والا بیٹا پیدا ہوگا، تو آپ اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور وہ بیٹا ہماری جناب سے آپ کے لیے رحمت ہوگا، ایک تحفہ ہوگا۔ وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اے مریم پریشان نہ ہو، یہ فیصلہ تو صدیوں پہلے ہم کر چکے ہیں، یہ تو لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے کہ ہم نے آپ کے وجود مسعود سے اپنا پاک باز نبی پیدا کرنا ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، یہ کوئی اچانک فیصلہ ہم نے نہیں کیا کہ ہم نے آپ سے اپنا بندہ پیدا کرنا ہے، بلکہ آپ کے وجود سے اپنے نبی کو پیدا کرنے کا فیصلہ ہم تو بہت پہلے کر چکے ہیں۔ وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ ایک ایسا امر ہے جس کا بہت پہلے فیصلہ کر چکے ہیں۔ فَحَمَلَتْهُ، پس حضرت جبریل امین نے حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ آپ کی طرف پھونک ماری، اور جو ہی حضرت جبریل امین نے پھونک ماری تو اس پھونک کے اثر سے حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ بِإِذْنِ اللہ بِأَمْرِ اللہ حاملہ ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ، اللہ تعالیٰ کے نور، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے بطن مبارک میں جگہ عطا فرمائی،
اور یہ وقت گزرتا گیا، چند مہینے گزرتے ہیں تو حضرت مریم محسوس کرتی ہیں کہ میرا وجود بھاری ہونا شروع ہو گیا ہے، اور وہ نور اب انسانی قالب میں ڈھل کر ایک انسانی بچے کی شکل میں میرے وجود میں آ گیا ہے۔ تو آپ کو ڈر لائق ہوتا ہے کہ میں تو یعنی کنواری بچی ہوں، 12-13 سال میری عمر ہے، تو میں حاملہ ہو گئی ہوں، تو یہ معاشرہ کیا کہے گا، یہ لوگ کیا کہیں گے، اور میرے ماں باپ تو بہت نیک تھے، صالحین و صالحات تھے، میرا خاندان بڑا عزت والا تھا، اور جب میں ایسے حاملہ ایسے یعنی کہ نکلوں گی تو لوگوں کو شک ہو جائے گا اور لوگ برا بھلا کہیں گے، میرے حسب نسب پر لوگ اعتراض کریں گے۔ اس ڈر سے فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ ایک جنوب کی طرف بیت اللہ کا مقام ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مریم وہاں سے لوگوں سے الگ ہو کر ایک خاص مقام کی طرف چلے گئی۔ یہ یروشلم سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر جنوب کی طرف بیت اللہ ہے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ وہاں پر زیتون کے گھنے درخت تھے اور کھجور کے درخت تھے، باغات تھے۔ حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ اس مکان پر چلی گئیں، اور وہاں پر آپ نے پھر قیام کیا، عبادت کرتی رہیں، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آتا ہے، میلاد عیسیٰ کا جب وقت آتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے کہ میری بندی کو درد ذی ہوا۔ یقینی سی بات ہے، جب عورت کے ہاں بچہ پیدا کرنے کا وقت ہوتا ہے تو عورت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے۔ بچہ پیدا کرنا اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، عورت بہت تکلیف محسوس کرتی ہے، اور جب تکلیف محسوس کرتی ہے تو اس تکلیف کا ادراک کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پس درد ذی میری اس بندی کو اپنے اس حجرے سے درخت کے کھجور کے ایک درخت کے تنے تک لے آیا۔ جب آپ کو درد ذی ہوا تو آپ اس درد کی تاب نہ لا کر اپنے حجرے سے باہر نکلیں، سامنے ایک کھجور کا درخت تھا، سوکھا ہوا خشک کھجور کا تنا تھا، آپ اس کے پاس آئیں، اور جب آپ وہاں پر آئیں تو اس سے پہلے چونکہ جبریل امین نے آپ کو بہت سی بشارتیں عطا فرما دی تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کا کیسے میلاد ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا مقام عطا فرمائے گا، لیکن جب عورت پر ایسا وقت ہوتا ہے تو وہ تمام بشارتیں بھی بھول جاتی ہیں اور اپنی جان کی پڑ جاتی ہے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے یہ بات تھی، میں تو پاک باز خاتون ہوں، میں تو نیک اور صالحہ خاتون ہوں، اور